समझाने वाली गल को नहीं रोला तुसी बाद ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس واقعے کے متعلق میں ایک حدیث سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صحابی آ کر ایسے ہی بیٹھ گئے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ اٹھیے، اٹھ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی. کہ آپ کو نہیں تھا پتا کہ میں خطاب کر رہا ہوں صحابہ کے ساتھ، میں ان کو بات سمجھا رہا ہوں، تو صحابی کو بات سمجھ نہیں آئے گی؟ نہیں، خطبے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر بیٹھیے. تو اس میں اتنے بڑے مسئلے والی بات نہیں، اللہ پاک ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. ہماری 2 دنوں سے ایک حدیث چل رہی تھی، آج اس کا کچھ آخری حصہ بیان کرنا مقصود ہے. حدیث صحیح البخاری کی گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 قسم کے اعمال کے متعلق ہمیں خبر دی کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ ذو الجلال بندے کو عرش کا سایہ نصیب کرے. 5 اعمال ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں ذکر کر چکے ہیں. آخری 2 اعمال اس مختصر سی گفتگو میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا بندہ جو صدقہ کرتا ہے اور اتنا خفیہ طور پر، اتنا پوشیدہ صدقہ کرتا ہے اللہ ذو الجلال کے راستے میں. نبی کریم نے مثال دی کہ اگر وہ بہرے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز پکڑاتا ہے نا تو بہرے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا خرچ کی ہے. یعنی اتنا پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. آپ قرآن کریم کی تعلیم دیکھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ تم الصدقات فنعم. اگر تم صدقے کو ظاہری طور پر کرتے ہو، لوگوں کے سامنے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اس کو پوشیدہ طور پر دیتے ہو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر چیز ہے. اس کی تفصیل بھی ہم خود بتا سکتے ہیں. اکثر ہمارے پاس سوالی آتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی آتے ہیں، مستحق بھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے دے دیتے ہیں. یہ اس بات کا عمل ہو گیا کہ تو صدقات اگر ظاہری طور پر دے دیتے ہو، عمل ہو گیا. دوسری بات، اگر تم پوشیدہ کس طرح؟ کچھ لوگ ہماری نظروں میں، ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اپنی ضروریات ہمارے سامنے نہیں رکھتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو ایسے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ خفیہ طور پر دیا جائے، کہ جس کو دے رہے ہیں صرف اسی کو پتا، اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے. کل کی خبروں پر ایک نیوز چل رہی ہے، وہ کسی گھر والے نے کوئی بیچارہ غریب تھا، محتاج تھا، اس نے پولیس والے کو کال کر دی مدد کے لیے. پولیس والے 2-4 بندے راشن لے کر پہنچے. یقین کرے ہر گھنٹے بعد والی گھٹنا ہے اس کی خبر چلتی ہے، ہر گھنٹے بعد. اس بیچارے نے مجبور ہو کر مدد کی. یہ صرف ایک نشانی ہے ہمارے سامنے. اس طرح کے پتہ نہیں آپ کو کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ جو بندے اپنا چہرہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اسے پوش ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا بیان نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو ایسے دے دیتے ہیں جیسے بڑا کارنامہ کرتے ہیں. اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو غلطیاں کرتا ہے نا، اللہ ذو الجلال اس پر غصہ آتا ہے، لیکن صدقۃ السر تطفئ غضب اللہ. جو بندہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے، پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا ایسا عمل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. حضرت فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا. اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کا ایک اور فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب ہوگا، حساب کتاب ہونے سے پہلے تک بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا.
یعنی دنیا کے اندر بندے نے جس قدر صدقہ کیا ہوگا نا خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے اس کو اس کے صدقے کے سائے کے اندر رکھیں گے۔ کتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھ لیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال کی ضرورت کے متعلق کوئی خبر دی، آپ صحابہ سے کہا، صحابہ نے اپنے گھر کا سارا کچھ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا، اور نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ اس کے مال میں کمی ہو رہی ہے، یہ صرف شیطان کی وسوسے ہوتے ہیں۔ میری جیب میں 100 روپے ہے، 20 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیے، 1000 نصیب نہیں ہو گئے، لیکن نہیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے حلال مال میں سے، حلال رزق میں سے ایک کھجور کا بھی صدقہ کرتا ہے نا، اللہ جل جلالہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، پھر اللہ جل جلالہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس صدقے کو بڑھاتے ہیں، بڑھانے کا مطلب اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندہ اپنے اس صدقے کو دیکھے گا، اس ایک کھجور کو دیکھے گا، اللہ جل جلالہ اس کا اجر بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر اسے دے گا۔ صرف کس وجہ سے؟ خلوص نیت کی وجہ سے، اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ کیے وہ مال کی وجہ سے۔ حضرت ساتواں اور آخری شخص جس کو اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گی قیامت کے دن، وہ کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک بندہ ایسے بیٹھا ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نہیں ہے، اکیلا تنہا بیٹھا، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ سوچ رہا ہے، میں نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں بندے کو دھوکا بھی دیا، فلاں بندے کے ساتھ خیانت بھی کی، اس کا حق بھی مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اکیلا بندہ بیٹھا سوچ رہا ہے اللہ جل جلالہ کے سامنے، اور اس کی آنکھ میں سے صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کل قیامت کو اللہ پاک مجھ سے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا، ایک آنسو نکل آیا، صرف ایک آنسو، ففاضت عینا، اس کی آنکھ بہہ گئی۔ نبی کریم نے فرمایا اس ایک آنسو کی قدر و قیمت اللہ جل جلالہ کے نزدیک اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ صرف کس وجہ سے کہ بندہ اکیلا بیٹھا ہوا اپنی جو غلطی ہے، اپنے نقصانات اب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، کہ میں نے بڑے بڑے بندوں کو دھوکے دیے، خیانتیں کی، ڈنڈیے والی کاروبار کے اندر گالی گلوچ کیا، میرا اخلاق اچھا نہیں تھا، برا اخلاق تھا، اللہ مجھے تو پتہ ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، تم تو یاد ہے بندے کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آنکھیں اس طرح کی ہیں کہ جن کو اللہ جل جلالہ کی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ جل جلالہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، اس سے مراد مجاہدین جاتے تھے، جب رات کا وقت ہوتا نا کچھ لوگ سوتے تھے، کچھ پہرا دیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ وہ پہرا دینے والی آنکھ ایسی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ جل جلالہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے رو پڑی، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا، وہ آنکھ بھی ایسی ہوگی جس کو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ حضرت یہ 7 قسم کے اعمال و خوش نصیب نجات علی کے لیے فرما دیں تو سب سے پہلے الامام العادل، ایسا بندہ، ایسا حکمران جو عدل انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزری ہو۔ تیسرے نمبر پر ورجل قلبہ معلق فی المسجد، ایسا بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، مسجد سے ساتھ شدید محبت ہے۔ چوتھے نمبر پر ورجل دعت امرأۃ، ایسا بندہ جس کو کوئی ایسی عورت دعوت دے جو ذات جمال منصب والے ہو، وہ برائی کی دعوت دے، وہ اس پہ منع کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسے بندے جن کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ نفرت بغض ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ہم نے پہلے ذکر کیا وہ بندہ، اور 7ویں نمبر پر ایسا بندہ جس کی آنکھ اللہ جل جلالہ کے سامنے تنہائی کے اندر ہوگی۔ یہ 7 خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اور یہ کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں لا سکتے،
یہ وہ اعمال ہے جو روزمرہ زندگی کے اندر شامل ہونے والے ہیں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو کسی تنگدست کو مہلت دے یا معاف کر دے، کسی تنگدست کو مہلت دے، قرضہ دینا کسی بندے نے نہیں ہے، چل یار ہفتہ بعد دے دیں، اگر بندے نے استطاعت ہے 20,000 ہے، چل یار 10,000 دے دیں، اس طرح والا معاملہ کرے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کی مہلت کی اسے محفوظ بھی رکھے گا اور اسے اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کرے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ تو اللہ جل جلال سے اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔